یہ ناول مقدس ہانی کی تخلیق ہے اور آنچل آفیشل 2.0 یوٹیوب چینل کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ براہ کرم تخلیقی مواد کا احترام کریں اور اسے بغیر اجازت کاپی اپلوڈ نہ کریں ورنہ قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ شہریار ملک کھڑکی کے پاس بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے جب ان کی توجہ باہر سے آتی ہنسی کی جانب گئی۔ انہوں نے باہر نظر ڈالی تو سامنے صفدر پری اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر ان کے اندر کا جرم انہیں کوسنے لگا۔ کس طرح انہوں نے اپنی ہی بیٹی کی خوشی تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ماضی چلنے لگا۔ وہ دونوں اس وقت ہوٹل کے آخری کونے میں لگے ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھانے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ دونوں کو وقت گزرنے کا احساس نہ ہوا۔ ایک دوسرے میں ایسے کھوئے تھے کہ وہ اس کے حسین سراپے کو دیکھے جا رہا تھا اور وہ اس کی نشیلی آنکھوں میں کھوتی جا رہی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا کہ وہ ایسے مل رہے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایک دوسرے کے بے حد قریب۔ وہ اس قدر کھو چکے تھے کہ انہیں احساس ہی نہ ہوا کچھ دیر بعد ان پر کیسا بم پھٹنے والا ہے۔ پتہ تب چلا جب شہریار ملک نے اپنی روب دار آواز سے پریحان کو پکارا۔ اپنے بابا کی آواز کانوں میں پڑتے ہی وہ لرز گئی۔ اس کے ہاتھوں سے چمچ چھوٹ کر زمیں بوس ہو چکا تھا۔ شہریار ملک بجلی کی سی پھرتی سے آگے بڑھے اور پریحان کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ بابا بابا پلیز چھوڑیں مجھے، بابا ایک بار میری بات تو سنیں۔ پریحان مسلسل خود کو چھڑواتے ہوئے بول رہی تھی۔ شہریار ملک اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا کر گاڑی کا بیک ڈور کھول کر اندر پٹخ دیا۔ پری چلاتی رہی لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ پیچھے ہوٹل میں کھڑا لڑکا اتنی اچانک آفت پر دم ساتھ گیا۔ اسے اس بات کی بالکل امید نہیں تھی کہ اتنی اچانک سے یہ سب ہو سکتا ہے۔ اس نے فوراً اپنا والیٹ موبائل اٹھایا اور گھر کی طرف بھاگا تاکہ اس سارے معاملے کی جان پرت کر سکے۔ شہریار ملک آج خود بڑی رش ڈرائیونگ کر کے حویلی پہنچے تھے۔ پہنچتے ہی انہوں نے پریحان کو بازو سے پکڑ کر گاڑی سے نکالا اور اندر کی جانب بڑھ گئے۔ پری زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کا ایسا روپ دیکھ رہی تھی۔ شائستہ شائستہ! شہریار ملک نے اندر آتے ہی اپنی بیوی کو آواز دینا شروع کر دی۔ شائستہ بیگم جو کہ کچن میں شام کی چائے کی تیاری کر رہی تھی، اپنے شوہر کی غسیلی آواز سن کر فوراً باہر آئیں۔ جی؟ سنبھالو اپنی چہیتی کو، یہ بھی گل کھلانے لگ گئی ہے۔ شہریار ملک کی زبان زہر اگل رہے تھے۔ پری ششتر کھڑی اپنے باپ کے الفاظ سن رہے تھے۔ ہوا کیا ہے؟ شائستہ بیگم نے آگے بڑھتے پری کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لگایا۔ شائستہ اس کا فیصلہ کرو، میں نہیں چاہتا کہ یہ کل کو میری عزت اپنے پیروں کے نیچے رون دے۔ بابا آپ میری بات تو سنیں، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ایک بار صفدر سے مل تو لیں، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، آپ کو یقیناً پسند آئے گا۔ سن رہی ہو شائستہ؟ اب یہ اتنی بے حیا ہو گئی ہے کہ اپنے باپ کے سامنے کسی لوفر لڑکے کا تذکرہ کرے۔ بابا بس، میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ شہریار نے پری کو بولنے سے روک دیا۔ میرا فیصلہ سن لو، آج سے تمہارا کالج جانا بند، کوئی پڑھائی نہیں کرنی۔ میں آج ہی بھائی سے بات کرتا ہوں تمہارے اور عمر کے رشتے کی، کل ہی تمہارا نکاح ہوگا۔ اب تمہیں بیاہ دینا ہی بہتر ہے۔ پلیز بابا سائیں، میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ پریحان ملک اپنے بابا کے سامنے رو رہے تھے مگر وہ تو پتھر بنے بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر میں ان کی آواز گونجی۔ پری، میں نے تمہاری ہر ضد پوری کی تھی، ساری عمر صرف ایک چیز سے روکا تھا کہ میرے اعتماد کو دھوکہ مت دینا، مگر تم نے ثابت کر دیا کہ ہو تو تم بھی عورت ذات ہی، جس پر بھروسہ کرنا قطعاً فضول ہے۔ اس لڑکے سے رابطے بڑھاتے ہوئے تمہیں میری پگڑی کا ذرا خیال نہیں آیا؟ پریحان رو رو کر اپنی صفائی دینے کی کوشش کرنے لگی مگر شہریار ملک جا چکے تھے۔ کل شام اس کا نکاح تھا اپنے سے 15 سالہ بڑے عمر ملک سے، جس کا چچا زاد تھا۔ ملک ہاؤس کی ملازمہ نے جیسے ہی یہ اطلاع صفدر حیات تک پہنچائی،
تو اس کے چہرے پر بڑی استحصائیہ اور فخریہ ہنسی نمودار ہوئی۔ اسے اپنا مقصد پورا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ اب اپنے مقصد کو پورا کرنے کے دہانے پر کھڑا تھا۔ اگلا قدم اب اسے بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا تھا۔ پریحان کمرہ بند کیے لیٹی ہوئی تھی اور رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ اپنی طرف سے وہ ایک آخری احتجاج کر رہی تھی تاکہ شاید اس کے بابا کو اپنی لاڈلی پر ترس آ جائے، لیکن اس بار شہریار ملک باضد تھے۔ انہیں ایک بار پھر سے ماضی اپنی آنکھوں کے سامنے چلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اور اسی وجہ سے وہ اپنی لاڈلی کے ساتھ یہ ظلم بھی کرنے کو تیار تھے۔ پریحان سے اس کا موبائل چھین لیا گیا تھا۔ وہ اس وقت صفدر حیات سے کسی طرح بھی رابطہ نہیں کر پا رہے تھے۔ گھر سے نکلنے پر بھی پابندی لگ چکی تھی۔ ایک ہی دن میں اتنی زیادہ تبدیلی دیکھ کر پری کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مان پڑ چکی تھی۔ وہ عمر ملک سے کسی طور بھی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن اس سارے معاملے سے کیسے نکلے اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ملک ہاؤس کی ملازمہ سکینہ اس وقت صفدر حیات کے سامنے کھڑی تھی۔ صفدر حیات نے اپنی ماں کی وفادار ملازمہ کو ملک ہاؤس کی خبرگیری کرنے کے لیے وہاں بھیجا تھا، جس میں وہ کامیاب بھی رہا کہ بنا محنت کے اسے ملک ہاؤس میں ہونے والی ہر سرگرمی کا اچھے سے پتہ چل جاتا تھا۔ بہت شکریہ سکینہ بھی، اگر آپ نہ ہوتی تو میں اپنے مقصد میں اتنا کامیاب نہیں ہوتا۔ صفدر پتر، میرا شکریہ ادا کر کے مجھے شرمندہ نہ کرو، یہ تو میرا فرض تھا۔ پتر، تیری ماں رضیہ بیگم بڑی بھلے لوگ تھی۔ اپنی موت کے آخری دہانے پر پہنچ کر بھی وہ شہریار ملک کا دل نہیں پگھلا سکی۔ ساری زندگی اسی غم میں گزارتی کہ اس نے اپنوں کا دل دکھایا، لیکن کیا فائدہ ان اپنوں کا جنہوں نے مرتے ہوئے بھی تیری ماں کو دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ نہ جانے تیرے باپ نے اس پتھر سے بنے مکان پر کتنی دستک دی کہ اس گھر کی بیٹی کو ان کی ضرورت ہے، ایک آخری بار اس سے مل لیں، لیکن وہاں کا دروازہ نہیں کھلا، اور میری رضیہ بیوی یہ غم سینے میں ہی لیے اس دنیا سے چل بسی۔ سکینہ بھی بات مکمل کر کے رونے لگی۔ صفدر حیات کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں۔ ایک بار پھر سے ماضی کو یاد کرتے ہوئے اس کے اندر بدلے کی آگ سر پکڑ چکی تھی۔ سکینہ بھی، آپ واپس ملک ہاؤس جائیں اور میری پری سے بات کروائیں۔ خیال رہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ کامیابی کے اتنے نزدیک جا کر اب ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہے پتر، میں جاتی ہوں۔ شہریار ملک، تم ایک بار پھر سے وہی غلطی دہرا رہے ہو جو میری ماں کے وقت دہرائی تھی۔ تمہارا یہ ظلم ہی اس گھر کی عورتوں کو باغی بننے پر مجبور کرتا ہے، اور اب میں اسی چیز کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ شہریار ملک پریحان کے نکاح کی تیاری میں مصروف تھے۔ پریحان کی ماں شائستہ بیگم کچن میں مہمانوں کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اگرچہ وہ بھی اس رشتے سے خوش نہیں تھی، لیکن وہ اپنے شوہر کا مزاج اچھے سے جانتی تھی، اسی لیے خاموش تھی۔ سکینہ، جاؤ پری کو کھانا دے آؤ، شائستہ بیگم نے پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے کہا۔ سکینہ بھی فوراً کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہیں اس موقع کی تلاش تھی جس میں وہ پری کی صفدر سے بات کروا سکتی۔ وہ جلدی سے پری کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اب اگلا مارکا پری سے کمرے کا دروازہ کھلوانا تھا۔ پری بیبی، دروازہ کھولیں، میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں۔ مجھے نہیں کھانا، آپ جائیں یہاں سے، پری نے غصے سے کہا۔ پری بیبی، اگر صفدر سے بات کرنی ہے تو کمرہ کھولیں، سکینہ بیوی نے بہت آہستہ آواز میں کہا، لیکن انہیں یقین تھا کہ پری نے اس کی بات سن لی ہوگی۔ پری نے صفدر کا نام سنتے ہی فوراً دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ سکینہ بی کو اندر لے گئی اور دروازہ اچھے سے بند کر لیا۔ سکینہ بی، کیا کہہ رہی تھی آپ؟ کیسے بات کروا سکتی ہیں؟ یہ بات چھوڑیں، آپ بس یہ موبائل پکڑیں، اس پر صفدر کی کال آئے گی تو آپ بات کر لینا، میں کچھ دیر بعد آؤں گی برتن لینے تو موبائل لے جاؤں گی۔ سکینہ بھی اپنی بات کہہ کر فوراً سے نکل گئی۔ پیچھے پری موبائل کو پکڑے دیکھ رہی تھی۔ 5 منٹ بعد ہی پری کے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر کال آنا شروع ہو گئی۔ جانے پہچانے نمبر کو دیکھتے ہی اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ ہیلو، صفدر کی آواز سنتے ہی پری کی جان میں جان آئی۔ صفدر، آپ کہاں ہو؟ آپ کو پتا ہے بابا میری شادی کروانے لگے ہیں۔ پری ریلیکس، مجھے سب علم ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ سے غافل ہوں؟ مجھے سب پتا ہے۔
سب علم ہے، اور اس کے بعد ہی آپ سے ایسے چوروں کی طرح رابطہ کر رہا ہوں۔ چوروں کی طرح کیوں؟ سامنے آئیں، میرے بابا سے بات کریں۔ وہ اس لیے کیونکہ میں اتنا تو جان چکا ہوں کہ آپ کے بابا کبھی بھی مجھے قبول نہیں کریں گے۔ جو ہوٹل میں ہوا اس کے بعد تو صاف پتہ چل رہا ہے۔ اگر آپ مجھ سے شادی کی خواہش مند ہیں تو مجھے صرف ایک ہی راستہ دکھائی دیتا ہے، اس پر عمل کر لیں، باقی بات میں سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔ صفدر ساری بات پری کے گوش گزار کرنے لگا۔ صفدر کی بات سنتے پری کے چہرے کے رنگ بدل رہے تھے۔ ٹھیک ہے صفدر، آپ یقین دلاتے ہیں تو میں آپ کی بات پر عمل کرنے کو تیار ہوں۔ پری نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا تھا۔ کال ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد پری ایک گہری سوچ میں چلی گئی تھی۔ کال بند ہوتے ہی صفدر کے چہرے پر فخریہ مسکان آئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم ٹھیک کر رہے ہو؟ آئینے میں صفدر نے اپنے عکس کو کہتے ہوئے دیکھا۔ کیا مطلب؟ تم اپنے بدلے کی آگ میں ایک معصوم لڑکی کی زندگی خراب کر رہے ہو۔ تم خود کو بہت اچھا سمجھ رہے ہو۔ میں لڑکی کی زندگی خراب نہیں کر رہا، بس شہریار ملک کا غرور توڑنا چاہتا ہوں۔ کیسے؟ معصوم لڑکی کے جذبات سے کھیل کر، پیار کے جھانسے میں پھنسا کر۔ کل کو اسے تمہاری اصلیت کا پتہ چلا تو کیا اس کے دل میں تمہاری عزت رہے گی؟ بس کر دو تم۔ صفدر نے گلدان اٹھا کر آئینے پہ دے مارا۔ صفدر کی آنکھیں خون ابلنے لگی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اگلے روز شائستہ بیگم پری کے کمرے میں گئی۔ پری نے اپنی ماں کو دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ میری بچی مجھ سے کیوں خفا ہے؟ بیٹا میں بھی تو مجبور ہوں، تم تو جانتی ہو تمہارے باپ کے آگے کسی کی بھی نہیں چلتی، پھر میرا کیا قصور ہے؟ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ کیا کسی کو پسند کرنا گناہ ہے؟ پری نے سوال داغا۔ بیٹا تمہارے باپ کی نظر میں پیار کرنا ہی گناہ ہے۔ میری تم سے درخواست ہے کہ اپنے باپ کی عزت رکھ لو، ایسا کوئی قدم نہ اٹھانا جس سے وہ ایک بار پھر سے ماضی کے جھروکوں میں چلے جائیں۔ اگر میں بابا کی بات مان لوں تو کیا وہ خوش ہو جائیں گے؟ ہاں بیٹا، بس تم اپنی ضد چھوڑ دو۔ عمر ملک عمر میں تھوڑا بڑا ہے، لیکن مرد کی عمر نہیں جیب دیکھتے ہیں۔ تم اس کے ساتھ ساری زندگی سکھ میں رہو گی۔ اپنے باپ کی بات مان کر ان کا اعتماد جیت لو۔ پری بظاہر تو ان کی بات سے متفق دکھ رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر اس کا کوئی اور ہی پلان بن رہا تھا۔ ٹھیک ہے ماما، میں تیار ہوں۔ شاباش میری بچی، شائستہ بیگم نے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ ماما مجھے پھر شادی کی شاپنگ کے لیے تو جانا ہوگا نا، آپ بابا کو کہیں کم از کم مجھے اس بات کی تو اجازت دیں۔ اچھا چلو، میں تمہارے باپ سے بات کر کے دیکھتی ہوں۔ ماما پلیز بات نہیں بلکہ بابا کو منائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو اب تم اٹھو، منہ ہاتھ دھو اور نیچے آؤ، میں تمہارے بابا سے بات کرتی ہوں۔ شائستہ بیگم مطمئن ہو کر چلی گئی۔ پیچھے پری نے سرشاری سے آنکھیں میچی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ بس ایک مہرہ بننے جا رہی ہے۔ 2 اکتوبر کی شام ایک بار پھر سے ملک ہاؤس پر قیامت بن کر ٹوٹنے والی تھی، لیکن اس بار معاملہ تھوڑا الٹ تھا۔ پری مال میں ارد گرد نظریں دوڑائے صفدر جو ڈھونڈنے کی کوشش میں لگی تھی، ساتھ ہی اپنے باپ کے وفادار ملازم کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، جسے شہریار ملک نے حفاظت کے طور پر پری کے ساتھ بھیجا تھا۔ دور سے صفدر کو آتا دیکھ کر پری بہانہ ڈھونڈنے لگی تاکہ اس ملازم سے 2 منٹ کے لیے جان چھڑوا سکے۔ بشیر بابا، میرا ایک بیگ گاڑی میں رہ گیا ہے، اس میں میری کچھ کپڑے ہیں جن کے ساتھ مجھے میچنگ جیولری لینی ہے، آپ پلیز وہ لے آئیں، میں یہیں پہ کھڑی ہوں۔ جی پری بی بی، میں لے آتا ہوں۔ پریحان نے فوراً موقع کا فائدہ اٹھایا اور صفدر کی جانب بڑھ گئی۔ شکر ہے آپ آ گئے، میں نے ابھی کسی بہانے سے بابا کے وفادار کو نیچے پارکنگ میں بھیجا ہے، آپ جلدی سے چلیں اس سے پہلے کہ وہ پھر سے سرپران پہنچے۔ ہاں چلو چلتے ہیں، مال کی پچھلی سائڈ پر میری گاڑی کھڑی ہے، یہ چابی پکڑو، جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں تمہارے اس بشیر بابا کو چکمہ دے کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ پری فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ صفدر کوٹ کا کالر ٹھیک کرتا ہوا پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ اب اس کا منصوبہ بدل چکا تھا، اس نے اپنے منصوبے کا رخ موڑ دیا تھا۔ وہ پری کو ملک ہاؤس سے الگ کرنے کے بجائے اسے واپس ادھر ہی بھیجنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پری گاڑی میں بیٹھی صفدر حیات کا انتظار کر رہی تھی۔ گھبراہٹ سے اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ وہ اپنے ناخنوں کو دانتوں کے نیچے دبا رہی تھی۔ اتنے میں صفدر حیات نے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ پریحان، آپ بالکل بے فکر رہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں،
ابھی ہم سیدھا میرج بیورو چلیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو آگے کا لاہ عمل بتاؤں گا۔ پری نے بس اسی پر اکتفا کیا۔ اگلے آدھے گھنٹے کے بعد وہ میرج رجسٹرار کے دفتر میں موجود تھے۔ کچھ کارروائی کے بعد اب پری کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کر رہی تھی۔ صفدر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا۔ پری نے ایک لمبی سانس کھینچ کر دستخط کر دیے۔ اس سارے معاملے سے فارغ ہو کر وہ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھ چکے تھے۔ پری اب پریحان ملک سے پریحان حیات بن چکی تھی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں اس کا سرنیم بدل چکا تھا، بنا اس کے باپ کی موجودگی کے۔ دونوں کی نظریں مرر سے کراس ہوتی ہوئی باہر سڑک پر جمی تھی۔ دونوں ہی کسی سوچ میں گم تھے۔ بشیر بابا کی آنکھیں کھولی تو انہوں نے خود کو گاڑی میں بند پایا۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی تو سر چکرا گیا۔ ہوش میں آنے کو انہیں کچھ لمحے لگے تھے۔ جیسے ہی وہ مکمل ہوش میں آئے اور معاملے کو کچھ سمجھے، فوراً مال کی طرف بھاگے۔ مال میں ہر شاپ دیکھنے کے بعد بھی انہیں پریحان کہیں نظر نہ آئی تو وہ تھکے قدموں کے ساتھ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اب شہریار ملک اس کی جان لے کر مانے گا، کیونکہ وہ ان کی بیٹی کو روک نہیں سکے۔ 40 منٹ کے سفر کو انہوں نے 20 منٹ میں طے کیا۔ پورچ میں گاڑی کھڑی کر کے وہ اندر کی جانب بڑھ گئے۔ صفدر، اب ہم کہاں جائیں گے؟ اب تک بابا کو تو پتہ چل چکا ہوگا کہ میں بھاگ گئی ہوں۔ انہوں نے اپنے بندوں کو ہمارے پیچھے لگا دیا ہوگا۔ ہمیں کسی ایسی جگہ جانا ہوگا جہاں بابا کے آدمی پہنچ نہ سکے۔ کیا ایسی کوئی جگہ ہے؟ پری نے اپنی بات مکمل کر کے صفدر کی طرف دیکھا، جو کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ پری نے اسے بازو سے پکڑ کر ہلایا۔ صفدر کہاں گم ہے؟ میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ پری، آپ اپنے گھر جاؤ گی کیا؟ ہاں پری، میں آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کروں گا۔ ابھی تک آپ کے بابا کو کچھ نہیں پتا چلا ہوگا، اور اگر چل بھی گیا ہوگا تو اتنا وقت نہیں گزرا کہ وہ ہمارے پیچھے آدمی لگا دیں۔ اس سے پہلے ہی میں آپ کو گھر چھوڑ دوں گا۔ آپ مجھے گھر کیوں چھوڑیں گے؟ کیونکہ اب ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اور نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ کے بابا اب چاہ کر بھی آپ کی شادی نہیں کروا سکتے۔ آپ اپنے ساتھ نکاح نامے کی کاپی لے کر جائیں گے۔ آپ نے ڈرنا بالکل نہیں ہے۔ اب آپ صفدر حیات کی بیوی ہیں۔ کوئی کچھ بھی کہے گا، میں بہت جلد آپ کو وہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ آپ مجھ پر یقین رکھتی ہیں نا؟ آخری بات پر صفدر نے خود ہی اپنی نظریں پھیر لیں۔ اگر کل اس کا ضمیر اسے ملامت نہ کرتا تو آج وہ پری کو واپس گھر بھیجنے کا کبھی نہ سوچتا۔ شاید یہ بات اس کے حق میں آگے جا کر بہتر ثابت ہونے والی تھی۔ صفدر نے اپنی بات مکمل کر کے گاڑی ملک ہاؤس کے راستے پر ڈال دی۔ آگے کا پورا راستہ خاموشی سے کٹا۔ بشیر کے قدم گھر میں پڑتے ہی شہریار ملک اس کی طرف لپکے۔ پری کہاں ہے؟ بشیر کو جھکے کاندھوں کے ساتھ آتا دیکھ انہوں نے پوچھا۔ صاحب جی، وہ کیا؟ کہاں ہے پری؟ صاحب جی، مجھے کسی نے بے ہوش کر کے گاڑی میں ڈال دیا تھا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے ہر جگہ پری بی بی کو ڈھونڈا، لیکن وہ مجھے نہیں ملی۔ شہریار ملک کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا۔ آج سے ٹھیک 25 سال پہلے اسی تاریخ کو انہوں نے یہ ڈرامہ ہوتا دیکھا تھا، اور آج ایک بار پھر سے ماضی چل پڑا تھا۔ اسی دن سے وہ بچتے آ رہے تھے۔ ان کے کان میں کسی کی روتی ہوئی آواز گونجی۔ بھائی ڈرے اس دن سے جس دن آپ کی بیٹی آپ کے مد مقابل آ کر کھڑی ہوگی۔ اگر میں زندہ رہی تو ضرور دیکھوں گی کیا اسے بھی اسی طرح پر آیا کرتے ہیں۔ اتنے سالوں سے وہ اسی ایک آواز سے بچتے آ رہے تھے، لیکن اب ایسا لگ رہا تھا کہ سامنے رضیہ کھڑی مسکرا رہی ہے۔ شہریار ملک اپنا آپا کھو چکے تھے۔ وہ بشیر کی طرف لپکے۔ صفدر نے گاڑی ملک ہاؤس کے سامنے لا کھڑی کی۔ اس نے اپنا رخ پری کی طرف موڑ لیا۔ پریحان، دیکھیں، ابھی آپ گھر جائیں۔ اگر آپ گھر نہ گئیں تو آپ کے بابا کے کاندھے جھک جائیں گے۔ وہ غصہ ضرور ہوں گے، لیکن کوئی تلخ فیصلہ نہیں لیں گے۔ آپ ان کی بیٹی ہیں، وہ آپ کو کوئی زیادہ بڑی سزا نہیں دیں گے، لیکن آج آپ گھر نہ گئیں تو وہ ٹوٹ جائیں گے۔ آپ بے فکر رہیں، میں آپ سے غافل بالکل نہیں رہوں گا۔ صفدر نے اسے یقین دہانی کروائی۔ پری بنا کچھ بولے گاڑی سے اتر گئی۔ گیٹ کے پاس پہنچتے اس نے مڑ کر صفدر حیات کی طرف دیکھا۔ صفدر نے اس کی طرف اسمائل اچھالی۔ پری گیٹ عبور کر گئی۔ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر صفدر نے گاڑی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔
وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کرنے سے شہریار ملک کو جھکا پائے گا کہ نہیں، لیکن اتنا جانتا تھا کہ وہ پری کی نظروں میں سرخرو ہو گیا ہے، اور شاید اس کے ساتھ ساتھ اپنے ضمیر کے آئینے کو بھی صاف کر چکا ہے۔ صفدر نے گاڑی اپنے گھر کی طرف موڑ لی۔ شہریار ملک بشیر کا گریبان پکڑ چکے تھے۔ بابا! اس سے پہلے کہ شہریار ملک کوئی سنگین قدم اٹھاتے، پری نے ادھر قدم رکھتے ہی انہیں پکارا۔ ایک لمحے کو شہریار ملک کو اپنا وہم لگا، لیکن دوبارہ آواز سننے پر وہ پلٹے اور اپنے سامنے پری کو دیکھ کر نڈھال سے ہو کر پاس پڑے صوفے پر گر گئے۔ پری نے بھاگ کر انہیں سنبھالا۔ بابا، مجھے معاف کر دے، میں آپ کے خلاف گئی ہوں، لیکن آپ نے میرے لیے اور کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا تھا۔ میں عمر ملک سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ نے مجھے قید کر دیا، میں اس قید میں نہیں رہ سکتی تھی۔ کس بات کی معافی مانگ رہی ہو؟ بابا وہ پری ہکلانے لگی۔ پری نے اپنے بیگ سے ایک مڑا توڑا سا کاغذ نکال کر شہریار ملک کو تھما دیا۔ شہریار ملک کی نظریں صفدر حیات کے ساتھ لکھے اس کی ولدیت پر جا ٹکی۔ دانیال حیات۔ شہریار ملک نے زیر لب اس نام کو دہرایا۔ بابا، میں نے صفدر سے نکاح کر لیا ہے، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن آپ اس کی اچھائی دیکھیں نا، وہ مجھے خود گھر چھوڑ کر گیا ہے کہ اگر میں گھر نہ پہنچی تو آپ کے کاندھے جھک جائیں گے۔ بابا، میں بس ایک غلطی کی ہے، میں آپ کے خلاف جا کر نکاح کیا ہے، پلیز بابا مجھے معاف کر دینا۔ پری شہریار کے سامنے صفائیاں رکھ رہی تھی، جبکہ شہریار ملک تو کہیں اور ہی پہنچ چکے تھے۔ بابا، صفدر بہت اچھا ہے، پلیز اس سے ایک بار تو مل لیں، آپ تو اس نے مجھے اپنا نام بھی دے دیا ہے۔ کیا خاک اچھا ہے وہ بھی اسی گندی نالی کے کیڑے کی طرح ہی ہے۔ سوٹ بوٹ پہن لینے سے کوئی اپنی اوقات نہیں بدل سکتا۔ وہ بھی اس نیچ دانیال کا خون ہے جس نے آج سے 25 سال پہلے بھی میری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، اور آج اس کے بیٹے نے بھی وہی کام کیا۔ پری نا سمجھی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ شائستہ بیگم بھی سارا معمہ سمجھ چکی تھی۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ جس صفدر کو تم بہت اچھا سمجھ رہی ہو نا، اس کی حقیقت بتاؤں تو تم خود اس سے نفرت کرنے لگو گی۔ بابا، ماضی میں ایسا بھی کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ سب بول رہے ہیں آپ؟ اور صفدر سے اس کا کیا تعلق ہے؟ سننا چاہتی ہو؟ سنو پھر۔ آج سے ٹھیک 25 سال پہلے اسی تاریخ کو تمہاری پھپھو رضیہ، جس کا نام تم کئی بار پوچھ چکی ہو کہ کہاں ہے، وہ اس گھٹیا انسان دانیال حیات کا ہاتھ تھامے ملک ہاؤس میں داخل ہوئی۔ بابا کے پوچھنے پر اس نے بڑی ڈھٹائی سے کہا کہ وہ شادی کر چکی ہے۔ دانیال حیات نالی کا کیڑا نکلا۔ دانیال حیات ہماری زمینوں پر کام کرتا تھا، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ ہماری عزت پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ اسے کامیاب ہونے کے لیے شارٹ کٹ راستہ میری بہن دکھی تھی۔ رضیہ نے بنا کچھ سوچے سمجھے بابا کی پگڑی کو ایک معمولی انسان کے آگے رون دیا تھا۔ ہم سب نے رضیہ کو بہت سمجھایا کہ وہ اسے چھوڑ دے، لیکن وہ نہ مانی۔ تو بابا نے ایک آخری شرط اس کے سامنے رکھی کہ وہ یا تو دانیال کو چھوڑ دے یا ہم سے تعلق ختم کر لے۔ اس نے ہم سب سے ہر تعلق ختم کر لیا اور یہاں سے چلی گئی۔ بابا جب تک زندہ رہے وہ پلٹ کر نہیں آئی، اور پھر ایک دن اچانک ان کی موت پر آ گئی۔ پتا جو تھا کہ اب جائیداد کا بٹوارا ہوگا، اسے باپ سے زیادہ عزیز جائیداد ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کو شہریار ملک بولتے ہوئے رکے۔ پھر؟ پری نے بے صبری سے پوچھا۔ پھر کیا؟ جس نے میرے باپ کو حیات میں نہیں دیکھا، میں اسے ان کے جنازے پر رہنے دیتا؟ فوراً اسے گھر سے نکال دیا، اور دیکھو آج اسی کا بیٹا واپس آیا ہے، پھر سے وہی کہانی دہرانے، پھر سے اپنا مقصد پورا کرنے، لیکن میں اسے اس مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دوں گا۔ پری شہریار ملک کی بات سننے کے بعد کچھ حد تک صفدر سے متنفر ہو گئی تھی۔ پری کے تاثرات دیکھ کر شہریار ملک نے اگلی بات کہی۔ پری بیٹا، تم اس انسان سے طلاق لے لو، میں تمہاری غلطی معاف کر دوں گا۔ شہریار ملک نے فوراً بات کا پانسا بدل دیا۔ پری ایک دم لرز گئی۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے تمہیں ساری سچائی بتا دی ہے، آگے تم خود سمجھدار ہو، کیونکہ میں اس انسان کو اس جائیداد پر راج کرنے کا موقع تو بالکل نہیں دوں گا۔
اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں بھی خالی ہاتھ یہاں سے جانے کا بول دوں گا، پھر میں دیکھتا ہوں وہ تمہیں اپنا مقصد پورا ہوئے بغیر کیسے اپنے پاس رکھتا ہے۔ اپنی بات کہہ کر شہریار ملک وہاں سے چلے گئے۔ پری کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ماما، یہ بابا کیا بول کر گئے ہیں؟ پری بیٹا، تمہارا باپ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ ایک بار پھر اس پر ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ صفدر کیوں آیا آپ کی زندگی میں؟ پھر آپ سے نکاح کرنے کے بعد آپ کو یہاں کیوں چھوڑ گیا؟ آپ کو اپنے باپ کے مد مقابل لا کھڑا کیا ہے۔ ساری باتوں کو جوڑو گی تو فیصلہ کر پاؤ گی۔ شائستہ بیگم بھی اپنی بات کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ پریحان تھکے قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے، اور کیا واقعی صفدر کسی مقصد کے تحت اس کی زندگی میں آیا تھا۔ صفدر حیات اپنی ماں کی تصویر کے سامنے کھڑا تھا۔ ماما، پتہ نہیں میں نے ٹھیک کیا بھی ہے یا نہیں، میں تو شہریار ملک کو توڑنے نکلا تھا، لیکن میں خود ہی ٹوٹ گیا۔ میں اس انسان کے کاندھے جھکانا چاہتا تھا، لیکن آج خود ہی میں اسے اس کی عزت واپس کرایا ہوں۔ آپ کے ساتھ کی زیادتی کا بدلہ نہیں لے سکا۔ صفدر حیات روتے ہوئے سب کہہ رہا تھا۔ صفدر پتر، شہریار ملک سوچ سے زیادہ شاطر نکلا۔ سکینہ بی نے پیچھے سے آتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ اس نے پری کو تصویر کا صرف ایک رخ بتایا ہے، صرف وہ جس میں اس کو فائدہ تھا۔ اس نے پوری کوشش کی ہے کہ پری کو آپ سے متنفر کر سکے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا ہے۔ آپ کو پری کو گھر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اس طرح تو وہ ایک بار پھر جیت گیا۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں سکینہ بی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں جیت گیا، کیونکہ میری ماں کی تربیت جیت گئی، جس نے مجھے ساری زندگی یہی سکھایا کہ کسی معصوم دل کے ساتھ نہیں کھیلنا۔ لیکن میں بہک گیا تھا، پر شکر اس خدا کا کہ جس نے مجھے بر وقت عقل دی۔ اگر آج میں پری کو اپنے پاس لے آتا تو شہریار ملک سے تو جیت جاتا، لیکن خود سے ہمیشہ کے لیے ہار جاتا۔ جس دن پری کو یہ پتہ چلتا کہ میں اس سے شادی صرف اس لیے کی تھی کہ اس کے باپ سے بدلہ لے سکوں، وہ مجھ سے شدید نفرت کرتی۔ نفرت تو میں تم سے اب بھی شدید ترین کرنے لگی ہوں۔ پری صفدر حیات کے گھر اس سے بات کرنے آئی تھی، لیکن اندر آتے اس نے صفدر کی صرف آخری بات سنی تھی، اور اس نے اپنے باپ کی کہی ہر بات کو سچ مان لیا تھا۔ پری بی بی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، سکینہ بی نے صفائی دینی چاہی۔ آپ تو چپ ہی کریں، آپ مجھے کیا ہی سچ بتائیں گے، جو خود آدھی کی باتیں ادھر اور ادھر کی باتیں ادھر کرتی ہیں۔ جس انسان کے خود دو چہرے ہوں وہ مجھے کیا سچ بتائے گا؟ مسٹر صفدر، نہ تو تمہارا باپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکا تھا، نہ ہی تم ہو سکو گے۔ مجھے تم سے طلاق چاہیے، اور میں امید کرتی ہوں کہ بہت جلد میرے گھر میں طلاق کے کاغذات پہنچ جائیں گے۔ پری اپنی بات کہہ کر رکی نہیں، بلکہ وہاں سے بھاگتی باہر کو چلی گئی۔ گھر کے باہر آ کر اس نے ضبط کیے ہوئے آنسوؤں کو بہنے دیا۔ آج اس کے مان، پیار، اعتماد کا قتل ہوا تھا۔ وہ جو پورے رستے یہ دعا کرتی آئی تھی کہ جو اس کے باپ نے بتایا وہ سارا غلط ہو، لیکن یہاں آتے ہی اس نے صفدر کے منہ سے جو الفاظ سنے تھے، اس نے شہریار ملک کی بات پر مہر لگا دی تھی۔ صفدر پتر، پری بی بی ناسمجھ ہے، وہ نہیں جانتی کہ حقیقت کیا ہے۔ شہریار ملک بہت شاطر ہے، میری مانو تو آپ کبھی بھی پری بی بی کو طلاق نہ دینا، نہیں تو شہریار ملک اپنے فائدے کے لیے ایک دن پری بی بی کو بھی نہیں بخشے گا۔ یہاں اسے اپنا مفاد دکھا، وہاں وہ کسی رشتے کو خاطر میں نہیں لاتا۔ یہی چاک تو اس نے آپ کے ماں باپ کے ساتھ بھی چلی تھی۔ صفدر حیات کچھ نہیں بولا، چپ چاپ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پری بیٹا، پھر کیا سوچا ہے؟ شہریار ملک اس کے کمرے میں موجود اس سے استفسار کر رہے تھے۔ بابا، میں صفدر سے طلاق لے رہی ہوں۔ شہریار ملک کی آنکھوں میں چمک در آئی، جسے وہ کمال مہارت سے چھپا گئے۔ بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے، اگر وہ سیدھی طرح سے طلاق نہیں دے گا تو ہم خلا کا کیس درج کروا لیں گے۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کب تک وہ عدالتوں کے چکر کاٹے گا۔ شہریار ملک ایک بار پھر اپنی جیت کا جشن منانے کے لیے وہاں سے چل دیے۔ پری کو ابھی بھی کچھ غلط ہوتا ہوا لگ رہا تھا، لیکن پھر اسے صفدر کے آخری الفاظ یاد آئے جس پر وہ اپنے فیصلہ کر کے مطمئن ہو گئی تھی۔ شائستہ بیگم اندر کی ہر بات سے واقف تھی۔ اس وقت وہ خود تذبذب میں تھی کہ کیا کریں۔ صفدر نے کئی بار پری کو کال کی، لیکن پری نے ہر بار کال کاٹ دی۔
اور اب تو اس نے صفدر کا نمبر ہی بلاک کر دیا تھا۔ وہ اس کی کوئی بھی بات سننا نہیں چاہتی تھی۔ یہ سب شائستہ کی نظروں میں قید ہو چکا تھا۔ انہوں نے ایک ہی لمحے میں فیصلہ کیا اور وہاں سے چل دی۔ اگلے کچھ گھنٹوں میں پہلی بار شائستہ بیگم ملک ہاؤس کے کسی بھی فرد کو بتائے بغیر گھر سے باہر قدم رکھ چکی تھی۔ ان کی منزل صفدر حیات کے گھر کی طرف تھی۔ تھوڑی دور جا کر انہوں نے اپنی وہ لوائی ہوئی ٹیکسی کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ ہر طرف نظر گھمانے سے انہیں ان کے ہاتھ میں پکڑے کاغذ پر لکھے ہوئے سیم نمبر پلیٹ والی گاڑی نظر آئی۔ وہ فوراً اس طرف چل دی۔ کچھ ہی دیر کی مسافت طے کر کے اب وہ صفدر حیات کے مد مقابل بیٹھی تھی۔ جی آنٹی بولیں، کیا بات کرنی ہے؟ صفدر نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ صفدر بیٹا، میں ماضی میں ہوئے واقعے کے ہر پہلو سے آگاہ ہوں، اور آج اگر میری بیٹی کی زندگی کا سوال نہ ہوتا تو آج بھی میں ویسے ہی خاموش رہتی جیسے آج سے 25 سال پہلے تھی، اور سب تک خاموشی رہی ہوں۔ میں ایک بیوی ہونے کے ساتھ اس وقت ایک مجبور بیٹی بھی تھی، جو اس وقت تو خاموش رہ گئی، لیکن اب میں صرف ایک ماں ہوں جو اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہے۔ میں یہاں تمہیں مزید حقیقت سے متعارف کروانے آئی ہوں۔ شہریار ملک کو ہمیشہ سے دولت کی ہوس رہی ہے، اس لیے اس نے اپنی بہن تک کو نہیں چھوڑا، تو وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میرے سسر حیات تھے جب انہیں شہریار ملک کی حقیقت کا پتہ چل گیا تھا، لیکن تب وہ بستر مرگ پر تھے۔ انہوں نے رضیہ آپا سے ملنے کے لیے کئی پیغام بھجوائے، پر شہریار نے انہیں تمہاری ماں تک پہنچنے ہی نہیں دیا۔ میرے سسر کو شاید آگے کا اندیشہ ہو گیا تھا، اسی لیے انہوں نے شہریار کے حصے میں آنے والی جائیداد پری کے نام کر دی۔ اب وہ یہ جائیداد گھر سے باہر نہیں جانے دینا چاہتے، اسی لیے انہوں نے پری کی شادی اپنے معذور بھتیجے عمر ملک سے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہریار ملک کی اس دولت کی ہوس میری بیٹی کی زندگی کھا جائے گی۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر منت کرتی ہوں کہ پری کو اس جہنم سے نکال لو۔ پری ابھی وہی دیکھ اور سن رہی ہے جس کا باپ اسے دکھانا اور سنوانا چاہتا ہے، لیکن آپ واحد انسان ہو جو اسے اس گھٹیا چال سے باہر نکال سکتا ہے۔ شائستہ بیگم صفدر کے آگے ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی۔ ارے آنٹی، آپ ایسے کر کے مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ مجھے تو لگا تھا کہ شہریار ملک اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہوگا، لیکن وہ تو یہاں بھی مفاد پرست نکلا۔ آپ بے فکر رہیں، میں کبھی بھی پری کو نہیں چھوڑوں گا۔ آپ بس پری کا خیال رکھیے گا اور اسے سمجھانے کی کوشش کیجیے گا۔ میں جلد اسے وہاں سے لے جاؤں گا۔ یہ رضیہ کے بیٹے کا آپ سے وعدہ ہے۔ صفدر حیات نے انہیں مطمئن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن وہ ماں تھی، فکر مند ہونا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ آج کورٹ کی سنوائی تھی۔ شہریار ملک نے پری کی طرف سے خلا کا کیس درج کروایا تھا۔ پری جانے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی، لیکن شہریار ملک اسے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ انہیں دیکھنے کی غرض سے وہ اسٹڈی روم کی جانب بڑھی۔ وہ اسٹڈی روم کا دروازہ کھولنے ہی لگی تھی کہ شہریار ملک کی آواز سن کر وہیں پر کھڑی ہو گئی۔ ہا ہا ہا، ارے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جب آج تک میرا راز افشا نہیں ہوا تو آگے بھی نہیں ہوگا۔ پریحان کو میں نے مکمل شیشے میں اتار لیا ہے۔ اسے میں نے صرف اتنا سچ بتایا ہے جتنے میں میرا فائدہ تھا۔ جلدی اسے صفدر سے اس کی طلاق ہو جانی ہے، پھر میں اس کی شادی عمر سے کرواؤں گا، اور بھائی صاحب کو ہمیشہ اس احسان تلے رکھوں گا کہ ان کے معذور بیٹے کے ساتھ میں اپنی بیٹی کی شادی کروائی ہے۔ وہ ساری زندگی میرے آگے سر نہیں اٹھا پائے گا، پھر تو سب کچھ اپنا ہی ہوگا۔ پری کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو سن رہی ہے وہ سب اس کا باپ بول رہا ہے۔ نہیں نہیں، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کیس ہمیں ہی جیتنا ہے۔ اس جائیداد کا اکیلا مالک بننے کے لیے تو میں اپنی بہن کے ساتھ دغا کر چکا ہوں۔ اس سے پہلے دانیال حیات سے شادی کرنے پر اس کی مدد کی اور پھر اسے کہا کہ وہ بابا کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے۔ میں اسے بابا سے معافی دلوا دوں گا، لیکن ہونا تو وہی تھا جو میں نے سوچا تھا۔ بابا کے آگے میں دانیال کا ایسا خاکہ بنایا تھا کہ وہ اس سے مکمل بدزن ہو چکے تھے، اور پھر وہی ہوا جو میں چاہتا تھا۔ بابا نے رضیہ کو گھر سے نکال دیا اور اس طرح رضیہ کے حصے کی جائیداد آدھی رہ گئی۔ میں نے رضیہ کو بابا سے ملنے نہیں دیا کہ یہ سچائی کبھی کھل نہ جائے، لیکن پھر بھی بابا پر کھل گئی اور انہوں نے میرے حصے کی ساری جائیداد پری کے نام کر دی۔ پری کو بہت پیار دے کر میں اس کا اعتماد جیت چکا تھا۔ سب کچھ میرے پلان کے مطابق چل رہا تھا کہ یہ صفدر نامی بلا بیچ میں آ گئی۔ اب اس سے نمٹنے کے لیے مجھے پھر سے کہانی ڈالنی پڑی۔ خیر،
آج سے بھی چھٹکارا مل ہی جائے گا۔ شہریار ملک اپنی ساری کرتوت کو یاد کرتے ہوئے فخری انداز میں قہقہہ لگا رہا تھا۔ باہر کھڑی پری پر قیامت ٹوٹ گئی۔ اس کی نظر میں اس کا باپ جو ہیرو تھا آج ویلن بن چکا تھا۔ باپ کا ایسا روپ دیکھنے کو ملا تھا جس کے بعد وہ باپ جیسی ذات پر بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ وہ کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی کہ اس کے موبائل پر رنگ ہونے لگی۔ اس نے موبائل اٹھایا تو کوئی نیا نمبر تھا جسے اس نے نظر انداز کر دیا، لیکن مسلسل بجتی بیل سے تنگ آ کر اس نے کال ریسیو کرتے ہوئے موبائل کان کو لگایا۔ مقابل کی آواز سن کر اسے ایک لمحے کو یقین نہیں آیا، لیکن مسلسل ہیلو کی آواز سن کر وہ بولی، صفدر؟ ہاں پری، صفدر بات کر رہا ہوں۔ پلیز فون بند نہیں کرنا، میری بات سن لو۔ جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا بالکل نہیں ہے۔ پلیز ایک بار مجھ سے مل لو، میں سب کلیئر کرتا ہوں۔ کچھ کلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ جان چکی ہوں، پری نے روتے ہوئے کہا۔ صفدر پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے تو ڈر ہے کہ اب میرا باپ مجھے جائیداد کے لیے مار ہی نہ دے۔ پری ریلیکس، ڈرو نہیں، میں آپ کے گھر کے باہر ہی کھڑا ہوں، میں آتا ہوں۔ صفدر نے کال ڈسکنیکٹ کی اور ملک ہاؤس میں قدم رکھ دیا۔ پری نیچے لاؤنج میں آئی تو شہریار ملک اپنی واچ پہن رہے تھے۔ ارے پری آ گئی، چلو کورٹ چلتے ہیں، وقت بہت ہو گیا ہے۔ پری کی نظریں دروازے پر جمی تھیں۔ شہریار ملک نے کوئی جواب نہ پا کر جب پری کی طرف دیکھا تو وہ کہیں اور دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں جانے سے شہریار ملک کا ٹاکرا صفدر حیات سے ہوا۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ شہریار ملک غصے سے اس کی طرف بڑھے۔ رک جائیں بابا، پری نے اونچی آواز میں کہا۔ شہریار ملک پری کا لہجہ دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ یہ میرے شوہر ہیں اور اس وقت یہ میرے ہی گھر میں کھڑے ہیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ ان سے اس طرح سے بات کریں۔ پریحان، تم اپنے باپ سے بات کر رہی ہو اور یہ کیا کہہ رہی ہو کہ میرا گھر ہے؟ کون سا تمہارا گھر؟ یہ ملک ہاؤس میرا ہے۔ میں چاہوں تو ابھی تمہیں یہاں سے بے دخل کر دوں۔ بس کریں بابا، اور کتنا جھوٹ بولیں گے؟ مجھے سچائی کا پتہ چل چکا ہے۔ آپ اور کتنا خود کو نیچے گرائیں گے؟ آپ باپ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو۔ آپ بھائی کے رشتے پر لگی کالک ہو۔ آپ نے آج تک کوئی رشتہ نہیں نبھایا، ایک ہارے ہوئے انسان ہو، اور مجھے آج آپ سے حد درجہ نفرت ہو رہی ہے۔ آپ نے تو مجھے بھی نہیں بخشا، باقی سب کے ساتھ آپ نے جو بھی کیا، لیکن میں تو آپ کا خون تھی۔ پری صفدر کی طرف بڑھی۔ صفدر مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا۔ ارے نہیں پریحان، آپ لا علم تھی، لیکن اللہ کے فضل سے آپ پر حقیقت آشکار ہو چکی ہے۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، ہو سکے تو آپ بھی مجھے معاف کر دینا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ میں نے آپ سے شادی شہریار ملک سے بدلہ لینے کے لیے ہی کی تھی، لیکن پھر میری ضمیر نے مجھے یہ کرنے نہیں دیا اور میں نکاح کے بعد بھی آپ کو یہاں چھوڑ گیا۔ میں نے آپ کو معاف کیا، پری نے صفدر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پری؟ شہریار ملک نے تھکی آواز میں پکارا۔ پری نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو شہریار ملک زمین پر بیٹھے تھے۔ آپ مجھے مخاطب کرنے کا بھی حق کھو چکے ہیں، سمجھ لیں کہ آپ کی کوئی بیٹی تھی ہی نہیں۔ پری اپنی بات کہہ کر صفدر کا ہاتھ تھامے وہاں سے چل دی۔ پیچھے شہریار ملک کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ماضی کو یاد کرتے ہوئے ان کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ انہوں نے کھڑکی کی پٹ کو بند کیا اور اپنی ویل چیئر کو ہاتھوں سے دھکیلتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئے۔ آج وہ جس حال میں بھی تھے اس کے ذمہ دار وہ خود تھے۔ انہیں ان کے اندر کا مفاد پرست شہریار ملک آج بھی جینے نہیں دے رہا تھا۔ اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن میں جانتا ہوں مجھے معافی تب تک نہیں ملے گی جب تک رضیہ مجھے معاف نہیں کرے گی، اور اس سے معافی مانگنے کے لیے مجھے اس کے پاس جانا پڑے گا۔ شہریار ملک نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ یہ آخری لمحہ تھا، یہ آخری اور پہلی ایسی دعا جو سن لی گئی تھی۔ ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی تھی۔ کیسے لگا آج کا ناول؟ نیکسٹ ناول موسٹ رومانٹک سرپرائز ناول ہوگا۔ بس چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی موجودگی کا احساس دلائیں۔ یہی آپ کی طرف سے ہماری محنت کے صلے کے طور پر ایک چھوٹی سی موٹیویشن ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔